اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ الحمدللہ آج کے اس ایک اہم پروگرام میں سیو اورنگ آباد نے ہمارے لیے موقع دیا ہے کہ دین کی کچھ بنیادی تعلیمات کو لے کر اور اخلاقیات کے اس تصور کو لے کر ہم کچھ چیزیں سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم آزاد کالج اور آزاد کالج کے تمام اساتذہ، اس کے پرنسپل اور مینجمنٹ کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ہر سو اس بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ نہ صرف یہاں کے طلبہ اسٹوڈنٹس ایجوکیشن کے اعتبار سے اعلیٰ معیار پر رہیں، بلکہ اپنے لائف کے ہر سفیئر میں، لائف کے ہر زون میں ان کو کامیابی ملے۔ میرے لیے یہ ایک اور خوشی کی بات ہوتی ہے کیونکہ میں خود بھی آزاد کالج کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ بہرحال جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو آپ کا جو کالج جتنا خوبصورت آج لگتا ہے، اس زمانے میں خوبصورت تو تھا، اتنا خوبصورت نہیں تھا۔ ایک گراؤنڈ ہوا کرتا تھا، وہاں پر جو ہے ایک ورکشاپ یا لیب ہوتی تھی، اور یہ بلڈنگ جو تھی وہ بنی نہیں تھی۔ یہاں صرف پرنسپل کا آفس اور یہ 3-4 عمارتیں تھیں۔ 11th-12th کی جو ہماری بلڈنگ تھی، جونیئر کالج جو تھا، وہ آپ کی مینجمنٹ کی جو بلڈنگ بنی ہے وہاں ہوتا تھا۔ آپ لوگ کینٹین میں یہاں بیٹھتے تھے، ہم لوگ چھتری پر بیٹھا کرتے تھے۔ تو بہرحال وقت بہت تیزی سے نکلتا ہے۔ اسی کالج سے مجھے موقع ملا، یہاں کے ٹیچرز سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور اسی نے جو ہے میرا مستقبل بھی بنایا۔ آگے جا کر پھر مجھے ایک بہت پروفیشنل اور اعلیٰ تعلیم کا بھی موقع ملا۔ میں نے GMC اورنگ آباد سے اپنی MBBS اور MD مکمل کی ہے۔ میں آج کا جو عنوان آپ تمام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اپنے اسی سفر کو ہے، بجائے اس کے کہ میں فلسفی بہت زیادہ بیان کروں، میں اپنے سفر اور تجربات کو آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں آپ کی اور میری جنریشن میں تقریباً ایک 10 سال کا فرق ہے۔ آپ اکثر 12th اسٹینڈرڈ میں آپ لوگ ہیں، 10 سے 15 سال کا ایک ڈفرینس ہے آپ لوگوں کے بیچ میں اور میری جنریشن کے بیچ میں۔ ہم لوگ جب 11th-12th میں ہوا کرتے تھے تو اس زمانے میں جو ہے موبائل فون نہیں آیا تھا۔ میرا 2000 میں 12th ہوا تھا یہاں سے آزاد کالج سے۔ موبائل جو تھی وہ ایک ڈیلیکیسی تھی۔ اتنا بڑا سا موٹرولا کا فون ہوتا تھا، 9 روپے کا، ایک کال کے 1 منٹ کے 9 روپے لگتے تھے، اور جس کے پاس ہوتا وہ بڑی بھشان سے جو ہے اپنے جیب سے نکال کے موبائل جو ہے فون کرتا تھا۔ 15 سالوں میں جو یہ بڑی تبدیلی انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی میں لائی ہے، اس کو بہت سمجھنا ضروری ہے اگر ہم اخلاقیات کو سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے انٹرنیٹ اور موبائل کی دنیا میں نہ صرف ہم کو بلکہ سوسائٹی ایٹ لارج کو ایک بڑے فتنے سے اس نے آراستہ کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس فتنے کی طرف جاؤں، میں آپ کو وہ بنیادی آرگیومنٹ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنی زندگی کو کس انداز میں دیکھتے ہیں، ہمارا ورلڈ ویو کیا ہے، ہم کس ورلڈ ویو کے تحت اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، یعنی انسان کیوں بنے، کیوں آئے، ان کی زندگی کیا ہے اور ان کو زندگی کیسی گزارنی چاہیے۔ ہر ایک کا ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے، ہمارا ورلڈ ویو ہے، اور ہمارا جو ورلڈ ویو ہے وہ شروع ہوتا ہے اس آیت سے، سورہ اعراف کی، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ بارہا ہم اس کو سنتے آئے ہیں۔ سورہ اعراف کی جو آیت ہے، جب اللہ نے آدم کی تخلیق کی، آدم علیہ السلام کو بنایا، تو ابلیس جو ہے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے آدم اور حوا علیہ السلام کو کہا کہ بھئی جنت میں آپ جو چاہیں نعمتیں لیں، لیکن یہ جو درخت ہے ہذہ الشجرہ، اس کے پاس نہ جائیں۔ آپ کو انسٹرکشنز ہیں، ہر اچھی چیز کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں، ایکسپلور کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ریسٹرکشنز رہیں گے۔ یہ ریسٹرکشنز آپ پر عائد ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ شیطان کو وہ مقام نہ ملنے کی وجہ سے اس کا ایروگنس اور اس کی جیلسی جو تھی ہیومن کائنڈ سے،
اس نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اس کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، اور تو یہ دیکھے گا کہ میں اس کو تیرے راستے سے بہکاتا جاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ پھر جو تیری پیروی کریں گے میں جہنم سے ان کو بھر دوں گا، میں جہنم سے ان کو بھر دوں گا، اور جو پھر میری ہدایت پر عمل کرے ان کے لیے جنتیں ہوں گی۔ تو یہ ہمارا بہت مختصر ورلڈ ویو ہے، اور اسی ورلڈ ویو کے نتیجے میں ہم چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ نے انسان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ نے اس کے اندر خوبیاں بھی رکھی ہیں اور کچھ کمزوریاں بھی رکھی ہیں۔ جب انسان اپنی خوبیوں اور کمزوریوں کا پوری طرح سے سمجھ لیتا ہے، اویئر ہو جاتا ہے، تو اس کو سیلف ریئلائزیشن ہو جاتا ہے، اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ بحیثیت مخلوق کیا ہے، اور اسی کو علامہ اقبال نے تصور خودی میں پیش کیا۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے دراصل میں علامہ اقبال کی ایک نظم کا ایک حصہ ہے۔ یہ نظم بال جبرائیل میں آتی ہے، آپ کی نظموں کی کئی کتابیں ہیں۔ آپ کے جو فرزند تھے بیٹے جاوید اقبال، علامہ اقبال جب ویسٹ گئے، انہوں نے ویسٹرن کلچر دیکھا، وہاں کے طور طریقے دیکھے، وہاں کی ڈیگریڈنگ مورالٹی دیکھی، وے آف لائف دیکھا، تو انہوں نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ جب ان کے بیٹے جاوید اقبال بڑے ہوئے اور بڑے ہو کر وہ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے، تو اپنے بیٹے کو نصیحت کے طور پر وہ نظمیں لکھا کرتے تھے۔ اکثر نظمیں ان کا فارسی کلام ہے جو 2 جلدوں میں جاوید نامہ میں مشہور ان کی کتاب ہے، فارسی میں وہ ہے، لیکن کچھ نظمیں اردو میں بھی ہیں۔ اسی میں سے ایک نظم ہے جس کا نام ہے جاوید کے نام۔ یہ بحیثیت میں ایک نوجوان کے نام ان کا پیغام ہے، اور یہ پیغام کیا ہے اس کا تو ایک مصرع یہاں ہے، میں آپ کو جو ہے وہ پیغام سناتا ہوں۔ خودی کے ساز میں ہے، خودی کے ساز میں ہے عمر جاویداں کا سراغ۔ لامحدود عمر جاویداں کہا جاتا ہے کہ ایسی زندگی جو ہمیشگی کی زندگی ہو، جس میں جاویداں پیغام ہو، مطلب آپ کی لائف ایک لیگیسی بن جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو طبعی موت آئے، بلکہ آپ کی لائف جو ہے ایک لیگیسی بن جائے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خودی کے راز میں ہے پوشیدہ یہ جاویداں زندگی کا پیغام، یہ لیگیسی کا پیغام۔ خودی کے سوز سے ہے، خودی کے سوز سے روشن ہے امتوں کے چراغ۔ یہ جو خودی جب اس کے امت کے امتیوں میں آ جائے، اس کے نوجوانوں میں آ جائے، تو یہ نوجوانوں میں سیلف اویئرنیس، سیلف ریئلائزیشن، اپنے مقام اور اپنی حیثیت کو پہچاننا، حیثیت مومن اپنے کردار کو سمجھنا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو امتوں کے روشن مستقبل کی ضمانت ہوتی ہے، جو امتوں کو روشن مستقبل دیتے ہیں۔ یہ ایک بات کہ آدم ہے صاحب مقصود، صرف یہ ایک بات اگر آپ کو سمجھ جائے کہ یہ جو آدم بنائے گئے تھے یہ صاحب مقصود ہیں، با مقصد ان کی تخلیق اللہ نے کی ہے، بحیثیت خلیفہ وہ بھیجے گئے ہیں، اور بحیثیت آدم کی اولاد اور آدم کی نسل، ہم جانوروں یا بندروں کی طرح بے مقصد زندگی کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ہماری زندگی کا بھی جو مقصد ہے وہ اس بات میں پوشیدہ ہے، اس راز میں پوشیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہے ایک بامقصد وجود ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہزار گنا فراغ و ہزار گنا فراغ، یہ ایک چیز ایسی ہے کہ اگر یہ چیز محسوس ہو جائے تو یہ چیز جو ہے لائف کو مینی فولڈ انکریز کر دیتی ہے، لیکن اگر یہی چیز کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو اس کے لیے لائف جو ہوتی ہے بس ایک لیجر اور انٹرٹینمنٹ ہے، جہاں وہ اپنے جذبات اور اپنے اینیمل انسٹنکٹس جو ہیں، حیوانی جذبات جس کو ہم کہتے ہیں، اسی کا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ پھر علامہ فرماتے ہیں کوئی نہ زاغ میں پیدا ہوئی، نہ زاغ میں پیدا بلندی پرواز۔ زاغ فارسی لفظ ہے، زاغ کہا جاتا ہے کوے کو۔
آپ کا ایک مشہور پرندہ ہے شاہین. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلندی پرواز، یعنی یہ جو پرندہ ہے، یہ جو کوا ہے، اس میں پرواز کی، اونچا اڑنے کی وہ بلندی پیدا ہی نہ ہو سکی، کیونکہ بحیثیت وہ مخلوق ہی اس طرح سے کمزور مخلوق ہے جس کو اپنے وجود اور اپنے شناخت کا کوئی احساس ہی نہیں. خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت زاغ. اگر یہ شاہی صفت بچہ جو اپنے اندر آدم کا پیغام رکھتا ہے، اگر یہ زاغ کے ساتھ بہت دن تک رہے، بہت دن اس کی صحبت میں رہے، تو اس کی پرواز بھی کم ہو جاتی. آج آپ دیکھیں کہ ہمارا یہ جو دور ہے، یہ دور اصل میں ایسا دور ہے کہ کئی طرف سے جو ہے، آگے سے اور پیچھے سے، اوپر سے اور نیچے سے، ہر لحاظ سے آبسینٹی آپ کہیے، لائسنسلیسنس آپ کہیے، یا ایک ایسا امورل بیہیویئر کہیے کہ جس کو بے انتہا پروموٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیے، حیا اور حیات دونوں عربی کے ایک ہی مادے سے نکلے. حیا کا اصل مطلب ہی حیات ہے، اور حیات ہونے کا مطلب ہی حیا ہونا. اسی کو قرآن مجید نے کہا، جب آدم علیہ السلام جو ہے بنائے گئے تو شیطان ان کے پاس آیا اور ان کو وسوسہ دیا، اور وسوسہ دینے کے بعد اس نے ان کو 2 آفر دیے، اور یہ 2 آفرز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ 2 آفرز کیا دیے؟ وہ 2 آفرز جو دیے گئے، وہ 2 آفرز تھے الا ان تکون ملکین وتکون من الخالدین. کہ تم کو میں یہ آفر دیتا ہوں، دیکھو وہ جو درخت ہے نا، اس کے پاس جانے سے تم کو جو روکا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے جانتے ہو؟ الا ان تکون ملکین، تم فرشتے بن جاؤ گے، یو ول بی ویری بیوٹیفل، ہینڈسم. اور دوسرا کیا کہا گیا؟ او تکون من الخالدین. یہ کہا گیا کہ تم کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جائے گی، تم کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. جو لوگوں کا اگر وقت ہے اور جانا چاہتے ہیں تو 1 منٹ میں آپ لوگ چلے جائیں، تاکہ اور لوگ ڈسٹرب نہ ہوں، تاکہ ہم لوگ اطمینان سے گفتگو سن لیں. میں 15 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. ٹھیک ہے، تو دیکھیے، آپ لوگ جتنا پیشنٹلی سنیں گے اتنا پیشنٹلی میرے لیے بھی موقع رہے گا کہ میں جلدی سے بات کو کنکلوڈ کروں. اگر آپ کی طرف سے ڈسٹربنس اور ہلچل آتی رہے گی تو میں بھی ڈسٹرب ہوتا رہوں گا. مجھے ہمیشہ پریشانی رہے گی کہ پتہ نہیں میں بہت زیادہ آپ لوگوں کو روک رہا ہوں یا کیا، کیونکہ ہم بھی جب لنچ سیشن میں ہوتے اور وقت ہمارا انٹرول کا ختم ہوتا تو ہم لوگ بھی اسی طرح سے بے چین ہوا کرتے. 2 آفرز اس نے دیے شیطان نے. پہلا آفر کیا تھا کہ تم بیوٹیفائی ہو جاؤ گے، تم فرشتے بن جاؤ گے، بڑے خوبصورت، بڑے اچھے. اور دوسرا او تکون من الخالدین، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تم کو ملے گی، موت ہی نہیں آئے گی. اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 2 جذبے ہیں، یہ 2 جذبے آج ملٹی بلین ڈالر انڈسٹریز ہیں. ملٹی بلین ڈالر انڈسٹریز، یعنی آج بیوٹی پروڈکٹس، اولڈ ایج سے بچنے کے لیے کریمز، جھریوں سے بچنے کے لیے کریمز، یہ ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری بن گئی ہے. تھوڑے سے مردوں کے بال جھڑ جائیں تو رات کی نیند حرام ہو جاتی. ایک دفعہ ہم بیٹھے دواخانے میں، کئی پیشنٹس آتے ہیں، تو ایسے ہی ہم لوگ بیٹھے تھے، کہا کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہاں سب نوجوان ہیں، نوجوانوں کو آپ کوئی بات کہیے اور تھوڑی سی کوئی بات بتائیے. تو اب ہر عمر کے لوگ جو وہاں بیٹھے تھے، ہم نے کہا کہ چلیے بتائیے کہ پھر نوجوان کون ہے، کس کو ڈیفائن کریں گے کہ نوجوان. تو آخر میں جو کنسنسس سے بات طے ہوئی وہ بات یہ تھی کہ بھئی 2 ڈیجٹس میں جس کی عمر ہے وہ نوجوان ہے. مطلب 10 سال سے لے کے 99 سال تک کا آدمی جو ہے وہ کیا ہے، نوجوان ہے، اس کو نوجوان سمجھا جائے گا. یعنی کوئی آپ کے پاس پیشنٹ آئے، آپ چاہتے ہیں کہ بھئی اس کو تھوڑی اچھی ایڈوائس دیں، تو ہم عام طور پہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ صاحب ارے واہ کیا اچھے، بڑے فٹ لگ رہے، آپ ینگ لگ رہے. وہ اتنے خوش ہو جاتے، 40-45 سال کے رہتے، تھوڑا سا پیٹ اندر کر لیتے، یوں باہر آ جاتی چھاتی، ہے نا. تو خالجان آ گئے کوئی، تو ان کو بولنا پڑتا ہے ارے واہ خالجان اچھے لگ رہے آپ ذرا. ان کو اگر آپ بولیں دیکھو بی پی آپ کا بہت بڑھ گیا، بلڈ شوگر آپ کی بہت ہائی ہے،
آپ روز ورزش کرو، یہ کرو، تو خالجان کو وہ سمجھ میں نہیں آتا. 40 45 50 سال کے تو کتنا بولا آپ سمجھتے ہیں. اور خالجان کو یہ بولا خالجان ذرا موٹے دکھ رہے آپ، ذرا ورزش کرے تو ابھی کیا ہے، یہ بچی اور آپ کی عمر بالکل برابر ہے بیٹی کی آپ کی، تھوڑا ورزش کرے تو. اور خالجان ایسے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہو ورزش کرتے جاتے. تو اصل میں انسان کے اندر کی یہ جو فطرت ہے نا، کہ اس کی فطرت ایک جذبے کی طرف لپکتی ہے، وہ جذبے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو آج کی دنیا نے کیا کیا ہے، آج کی دنیا نے اصل میں موبائل انٹرنیٹ کے کلچر نے ہر جگہ جو ہے آپسنیٹی کو لا کر کھڑا کر دیا ہے. آپ راستے سے چلتے جائیں تو ہورڈنگز میں وہی چیز نظر آئے گی، آپ ٹی وی کا سیریل دیکھیں تو وہ چیز وہی نظر آئے گی، آپ بالی ووڈ کی موویز دیکھیں تو وہ چیز وہی نظر آئے گی. دھیرے دھیرے ہمارا معیار اتنا گرتا چلا جا رہا ہے. ایک عام انڈین کلچر بھی اگر آپ لے لیں، عام انڈین تہذیب میں بھی، ہندوستانی ہماری تہذیب میں بھی اس چیز کی جگہ نہیں ہے آپسنیٹی کی، ولگیرٹی کی. چاہے ہم مسلمان ہوں نہ ہوں ایک اور بات ہے، لیکن یہ بالی ووڈ ہالی ووڈ کلچر نے اس کو اتنا لو کر دیا ہے. یعنی کیسے شوز آتے ہیں AIB، اس کو بین کیا گیا بعد میں کورٹس. مطلب آپ کتنا فحش بولیں، کامیڈی شوز میں آپ جو ہے نا ایکسٹرا میرائٹل افیئرس کے اوپر اور اس طرح سے جوکس مارے. یہ چیزیں کیا کرتی ہیں، دھیرے دھیرے آپ کے تصور جو ہوتا ہے مورالٹی کا، اس کو کم کرتی جاتی ہیں، آپ کے تھریشولڈ کو جو ہے وہ کم کرتی جاتی ہیں. اور جب ہمارا کسی چیز کو لے کر جو تھریشولڈ ہوتا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، تو ہم کسی بھی برائی کو لپکنے میں یا برائی کو قبول کرنے میں خباثت نہیں محسوس کرتے. یہی وہ آیت ہے قرآن مجید میں کہا گیا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. تو شیطان نے کیا کیا، وہ ایک دم سے کوئی حکم نہیں دیتا. اس نے آدم کو کیا کیا، کہا کہ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، دھیرے دھیرے جیسا مچھلی کانٹا پھینکتی ہے اور دھیرے دھیرے مچھلی کو رجھایا جاتا ہے، اس طرح سے جو ہے ہم کو ایک سٹیپ بائی سٹیپ یہ لے کر چلتا ہے. الٹیمیٹ سٹیپ کی طرف نہیں لے کر جائے گا، مگر سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلے گا. اور جب یہ سٹیپ بائی سٹیپ لے کر جاتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کو ایسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جہاں نہ صرف ینگ ہمارا جو طبقہ ہے بلکہ ینگ کے علاوہ بھی جو طبقہ ہے اس سے متاثر ہے. انٹرنیٹ اور موبائل کلچر نے دو چیزوں کو اپنے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا ہے. ایک ہے انڈسٹری اور سپلائرز، اور دوسرے ہیں اپبھوکتا یا کنزیومرز. ایک پروڈکٹ ہے جو آپ کی سیکشوالٹی کو ایڈریس کرتا ہے. اب وہ الگ الگ قسم میں رہے گا، الگ الگ گریڈز رہیں گے اس کے، وائٹ گرین سے ہو کر بلو تک جائے گا. آپ کسٹمر ہیں اور وہ انڈسٹری ہے. موبائل اور انٹرنیٹ نے کیا کیا ہے، یہ دونوں چیزوں کو قریب لا کر دیا ہے، اور اس کو قریب لانے کی وجہ سے ایک عام وبا کی طرح یہ پھیل رہی. ہم دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ایک ریپ کلچر جو عام ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کا اپنے اوپر سے قابو ہی اٹھ گیا ہے. لوگ قابو میں ہی نہیں ہیں اپنے. ایک قسم کا غصہ ہے، تھوڑی سی بات پر غصہ ہوتا، ایک نوجوان دوسرے نوجوان کا مرڈر کر بیٹھتا. ایک اپنی دھن میں پاگل لوگ ہیں. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کے ذہن سے اس کا جو کارٹیکس ہے، یعنی اس کو اللہ نے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں بدھی دی ہے، وہ بدھی کا استعمال ہی نہیں کرتا، وہ ریشنلٹی کا استعمال ہی نہیں کرتا. قرآن نے دو اصطلاحات استعمال کی. ایک کہا کہ ایک جگہ کہا بشر، دوسری جگہ کہا انسان. اب بشر اور انسان کا کیا فرق ہے آپ بتائیے؟ سیکنڈ لاسٹ رو آپ بتائیے، بلو شرٹ کے پیچھے. ہاں آپ بتائیے، ہاں کھڑے ہوئیے جی، آپ بتائیے بشر اور انسان کے بیچ کا فرق کیا ہے؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، بشر اور انسان کا فرق کیا ہے؟ اچھا آپ ابھی اس سے بھی نیچے ہیں، بشر ہی نہیں سمجھا. بیٹھیے تو توجہ دیں گے تو سمجھ جائے گا. انسان کو دو حیثیتوں میں قرآن نے ایڈریس کیا. قرآن نے وہاں جہاں انسان کی اینیمل انسٹنکٹس ہوتی ہیں وہاں اس کو بشر کہہ کے مخاطب کیا اللہ رب العزت، اور جہاں انسان کی ہائر ہیومن کوالٹیز آ جاتی ہیں وہاں اس کو قرآن نے کہا انسان. جہاں morality ہے، جہاں اخلاق ہے، جہاں ایک دوسرے کے لیے محبت و شفقت ہے، جہاں بڑوں کا احترام ہے، جہاں پر جو ہے ایک بہتر سماج کی تشکیل ہے، یہ تمام چیزوں میں قرآن نے کہا کہ یہ انسان ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے.
ہم نے ایک ایسی چیز بنائی ہے، جب فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو نے ایسا انسان بنا دیا کہ جو قتل و غارت گری کرے گا، دنیا میں فساد مچائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ تو میں کیا جانتا ہوں کہ انسان جب اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہے، انسان اپنے آپ کو جب وحی سے آراستہ کر لیتا ہے، تو وہ بشر کی حیثیت سے نکل کر بہت اعلیٰ مقام اور اللہ کے خلیفہ کی حیثیت جو ہے اس کو مل جاتی ہے۔ اور اسی کو جو ہے علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں کہا ہے، جہاں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خراب کر گئی شاہی بچوں کو صحبت زاغ۔ تو کوے کی صحبت جو ہوتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ کسی بھی انسان کو، کوے کی صحبت یہ کرتی ہے کہ کسی بھی شاہی صفت نوجوان کو وہ خراب کر دیتی ہے۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی۔ آج کا جو زمانہ ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں، اس کی آنکھ میں حیا بچی ہی نہیں ہے۔ حیا کو آپ ڈھونڈے تو کہاں ڈھونڈے؟ نہ اسکول میں ملتی ہے، نہ کالجز میں ملتی ہے۔ آپ چلیں، آپ سوچیں کہ چلیے ہم تو کچھ نہ کچھ کارٹون دیکھیں گے، ڈزنی کے ہم کوئی چیزیں دیکھیں گے، تو ڈزنی ورلڈ میں بھی یعنی نوبیتا ہے، پھر اس کی گرل فرینڈ ہے، پھر وہ آپس میں جو ہے ان کا تعلق ہے اور رشتہ ہے۔ یہ چیز جو ہوتی ہے اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکشن جو ہے ایک ایج میں ہٹ کرتا ہے آپ کو، اور ایک ایج میں وہ صحیح مانا جاتا ہے، لیکن وہ ایج سے پہلے ہو جائے تو یہ بچپن کو قتل ہے کہ انسان بچپنے میں، بچپن سے پہلے بوڑھا اور جوان ہو جائے۔ 6 سال اور 7 سال کا بچہ جو ابھی جس نے اپنا بچپن ایکسپلور نہیں کیا ہے وہ جوان ہو جائے، اس میں اس کے ذہن میں وہ جذبات آ جائیں جس کے لیے اس کے ذہن میں ابھی جگہ باقی نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانی سماج پر جو ہے بڑے جو ہے اثرات جو ہے اس نے ڈالے ہیں۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ تیری جو جوانی ہے اگر تو اس کو بچا لے، تیری جو جوانی ہے اگر اس کو تو بے داغ رکھ دے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے سائیکولوجسٹ اور بڑے بڑے سائنٹسٹ اس بات پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ انسان کی ڈیفائننگ پیریڈ آف لائف کیا ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کا جو ڈیفائننگ پیریڈ آف لائف ہوتا ہے، وہ لائف کا ڈیفائننگ پیریڈ ہوتا ہے اس کا 20s، یعنی 21 سال سے لے کر 30 سال کی ایج تک۔ یہاں جو کچھ بھی ہیبٹس آپ اختیار کرتے ہیں، جو کچھ بھی معاملات آپ اختیار کرتے ہیں، جو کچھ بھی طرز زندگی آپ اختیار کرتے ہیں، یہ آپ کی پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ نے لکھا ہے کہ اس ایج میں اپنی مورالٹی کا پاس و لحاظ رکھنا، اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیے یہ بات کہنا بہت آسان ہے، کرنا اتنا ہی مشکل ہے، لیکن یہ بات کا اگر ہم کو آشکار ہو جائے، ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دراصل میں قرآن مجید نے جب کہا، جیسے زنا کی آیت آئی تو زنا کے تعلق سے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ سبیلا ہے، یہ کوئی ایک ایکٹ نہیں ہے، یہ سبیلا ہے، گندا بڑا راستہ ہے، ایک انڈیویجول ایونٹ نہیں ہے جو کلمینیٹ ہوتا ہے، ایک لمبی بد اخلاقی کی جو ہے لمبی دھارا ہے جو آشنائی اور عاشقی سے کالج کے دور میں شروع ہوتی ہے، پھر اس کا اختتام جو ہے وہ کار میں، روم میں، ہوٹلز میں، اپنے گھروں میں جا کر ہوتا ہے۔ اگر ہم اس دور میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیں، اگر اس دور میں ہم اپنے آپ کو بچا لیں، تو ہم کو یہ شعور حاصل ہو جائے گا کہ ہم دراصل میں اللہ نے جو بنایا ہے، ہم اصل میں شہداء علی الناس ہیں، ہم تمام انسانیت کے لیے گواہ بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ We are representatives of a cultural and a moral civilization، جہاں لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ہم سے سیکھتے ہیں، جہاں لوگ اپنی اخلاقیات کو ہم سے یا ہماری طرف دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اور یہ بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات ہم کو سمجھنا، ایک اہم جملے سے قرآن مجید کے اس سٹیٹمنٹ سے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پیچھے ہماری کچھ لاسٹ رو میں 3-4 بہنیں ہیں، وہ بیچاری اتنی بے چین ہیں 15-20 منٹ سے، ایسا لگتا ہے کہ وہاں پیچھے کی رو میں کوئی چھوٹا موٹا کیڑا چوہا کوئی آیا ہے پتہ نہیں، تو یہ بہت بے چین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی مجلسیں جہاں ہوتی ہیں وہاں کہیں نہ کہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، شیطان بھی ہوتا ہے، وہ بہکاتا رہتا ہے، تو وہ بیک اسٹیپ پہ زیادہ شاید آتا ہے، بہت بے چین ہے۔ اللہ جو ہے ان کو شاید بھوک لگی ہے، پتہ نہیں، میں بھی تھوڑا وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
تو ہم کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ ایک ملت اور ایک سویلائزیشن کی بس ایک 2 منٹ میں میری بات کو بہت توجہ سے سنیں، خاص طور پہ آپ 6 لوگ جو پیچھے بیٹھے آخری رو میں بہت توجہ سے سنیں آپ۔ دیکھیے ہم لوگ جو ہے بہت بالکل 1 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ دیکھیے میں ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ میڈیکل کالج میں میڈیکل اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں، تو آپ ہی کی ایج کے بہت سارے بچے میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، تو کلاس کو کنٹرول کرنے کی بھی تھوڑی بہت ٹیکٹکس ہم کو بھی تھوڑی آتی ہیں۔ تو بہرحال میں بالکل 1 منٹ میں اپنی بات کو میں ختم کر لوں گا۔ دیکھیے قرآن مجید نے جو سب سے ڈائنامک جملہ استعمال کیا ہے ہمارے لیے، وہ یہ کہا ہے، قرآن مجید نے کہا کہ قل، اے نبی کہہ دیجئے، ھذہ السبیل، دس از دا وے، یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے یہ زندگی کے لیے۔ اے نبی یہ بتا دیجئے، یہ ہے تمہاری شاہراہ، دس از دا ہائی وے ٹو سکسیس، whether it is success in this life or success in the next. ھذہ السبیل، یہی ہے وہ راستہ جو تم کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گا، یہی ہے وہ راستہ تم کو وہ چیلنجز کو فیس کرنا سکھائے گا جو چیلنجز جو ہے تم سے ایکسپیکٹڈ ہیں، تم وہ رول ماڈل جو ہے وہ بن سکو گے۔ تو ہم اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمارے اندر وہ ظرف اور وہ اخلاق پیدا کرنے کی ہمارے نوجوانوں میں وہ صلاحیت اور خوبی دے، اللہ تعالیٰ ان کو دین سے جوڑے رکھے۔ اور آخر میں علامہ اقبال کی ایک بہت مشہور نظم ہے، میں اس نظم سنا کر اپنی بات کو میں جو ہے انشاءاللہ ختم کر لوں گا۔ نظم دراصل میں علامہ اقبال کی ہے جس کا نام ہے زمانہ۔ یہ نظم علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف مہر معنی، کہ جو تھا، جو ماضی میں لوگ آئے جو گئے، دنیا میں کئی انسان آئے اور چلے گئے، جو تھا نہیں ہے وہ آج نہیں ہے، بڑے بڑے بادشاہ نہیں ہیں، بڑے بڑے حکمراں نہیں ہیں، انبیاءوں کی ذات آئی اور چلی گئی، بڑے بڑے لوگ آئے اس دنیا میں جنہوں نے انسانیت کو بہت کچھ دیا اور وہ چلے گئے، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا۔ آج ہم جو ہے کل 50 سال 60 سال اور 70 سال کے بعد نہیں ہوں گے، جو ہے نہیں ہوگا، یہی ہے ایک حرف مہر معنی۔ زمانے کا یہی اصول مسلم اصول ہے، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ زمانہ اسی کو سلام کرتا ہے، زمانہ اسی کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہے، زمانہ اسی کے سامنے جھکتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے، جو ایک نئی صبح کی دلیل لے کر اٹھتے ہیں، جو ایک نئے صبح کا خواب لے کر اٹھتے ہیں، جو ایک نئے انقلاب کا پیغام لے کر اٹھتے ہیں، ایک نئے اور بہتر سماج کی تشکیل کو لے کر اٹھتے ہیں۔ اور اسی کو قرآن مجید نے کہا کہ اس زمین پر آپ جو ہیں اللہ کے خلیفہ ہیں، اور آپ کا کام جو ہے کہ شہداء علی الناس ہیں، آپ تمام انسانوں پر شہادت دینے والے، تمام انسانوں کے سامنے اپنی گواہی پیش کر دینے والے۔ تو یاد رکھیے زمانہ آپ کی اس نوجوانی کو، ملت آپ کی اس نوجوانی کو، آپ بہت بڑا ریسورس ہے ملت کا، آپ انسانیت کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ انسانیت اور انسانی گروہ کا ہر نوجوان طبقہ بد اخلاقی میں ڈوبا ہوا ہے، انسانیت ہر طرح سے جو ہے وہ کرا رہی ہے۔ آپ اگر سماج میں جائیں گے اور بیٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے ٹیریفک پرابلمز ہیں، اور یہ پرابلمز کا حل اگر کسی کے پاس ہے تو وہ آپ کے پاس ہے۔ اگر ان کو نجات کوئی اس سے دلا سکتا ہے تو وہ آپ ہیں۔ آپ وہ رہنما ہیں جس کی دنیا کو اس وقت عین تلاش ہے۔ آپ کی یہ جوانی اگر صحیح مقصد میں لگ جائے تو کل وہ صبح دینے والے آپ ہی ہوں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو خوب توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں میں جو ہے وہ ہمت، حوصلہ اور وہ بلندی کردار عطا فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَكُمْ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔